مانگنے والی عورت آئی، اس کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دونوں بچے بھوکے تھے، مجھ سے کچھ کھانے پینے کی چیز مانگنے لگی، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، میں گھر کے اندر گئی، میں نے کچھ تلاش کیا تو مجھے کھجور رکھی ہوئی مل گئی۔ میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب اس سے زیادہ آسان بھاشا ہم کیا بولیں؟ ہم بنگلہ آتا ہی تو نہیں ہے، یہی تو مشکل ہے، ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، ورنہ 25 سال سے تو بہت کچھ سیکھ جاتے، نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ اب بمبئی میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مراٹھی سیکھ لو، حیدرآباد میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تیلگو سیکھ لو، تو کہاں کہاں جا کے کن کن کی بھاشا سیکھیں گے؟ اور پھر اپنی ہی ٹھیک ہے، ورنہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ ہم آپ کی بھاشا سیکھیں گے تو ہم اردو بھول جائیں گے۔ تو ہم بہت آسان ورڈ یوز کر رہے ہیں، ابھی لکھنؤ بمبئی دلی میں کہیں بول رہے ہوتے تو پھر ہم ہارڈ اردو بولتے۔ ابھی دلی میں جو آل انڈیا کانفرنس ہوئی اس میں دیکھا آپ نے 10 منٹ کا ٹائم ملا تھا مجھے، 2 گھنٹے کی بات 10 منٹ میں ہم نے کہہ دی جو کہنا تھا، تو وہاں اسپیڈ بھی تھی، اچھی اردو بھی تھی، تو بول دیے تھے۔ تو اب یہاں تو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے، تو ایک بات کو دوبارہ 3 بار بھی کہنا پڑتا ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کھجور میرے پاس رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دیا۔ اب بتائیے بچے 2، خود بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے، اور اس کو دان کیا کر رہی ہے حضرت عائشہ؟ ایک کھجور۔ ایک کھجور میں کسی کا پیٹ بھرے گا؟ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مولانا جرجس انصاری صاحب کا بیان۔ تو دوستو اس بیان کو پورا سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلیے دوستو ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، تو یہی دے دو۔ اٹھایا کھجور دے دیا، اور ماں کی ممتا دیکھو، ماں نے اس کھجور کو لیا، حضرت عائشہ کو دیکھا، اپنے دونوں بچوں کو دیکھا، اس نے اس کھجور کو گٹھلی جو ہوتی ہے اس کو نکال کے پھینکا، اس کھجور کے 2 پارٹس کیے، 2 حصے کیے، آدھا اس بچے کو دے دیا، آدھا اس بچے کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا اور آگے بڑھ گئی۔ حدیث لمبی ہے، میں پوری حدیث نہیں سناؤں گا، بس اتنا بتانے کا مقصد تھا کہ ایک کھجور بھی رکھی تھی تو اس کو بھی دے دیا۔ کسی بھی نیکی کو کم مت سمجھو، اور کسی بھی چھوٹی سے کام کو بھی کم نہ سمجھو۔ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، ہٹا دو، بہت بڑا ثواب ہے، پڑا رہتا ہے، ہم ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو بتاؤں اور سنو، آپ تعجب کریں گے، میں نے اسپیڈ تھوڑی سی سلو کر دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، تھوڑا سنیے گا۔ حضرت ابو بکر کی حکومت تھی، خلافت، خلیفہ سمجھ گئے نا، سمجھ لو چیف منسٹر اس علاقے کے، اب آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر چیف منسٹر تھے اپنے ایریے کے، خلیفہ تھے، اور ان کے زمانے میں ایک عورت بہت بوڑھی ہو چکی تھی، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، پیروں سے لنگڑی تھی۔ حضرت عمر رات میں اس بوڑھی عورت کے گھر جاتے تھے، اس کے برتن مانج دیا کرتے تھے، جس میں وہ کھانا کھاتی تھی برتن مانج دیتے تھے، اس کے کپڑے دھل دیا کرتے تھے جو وہ پہنتی تھی، کیونکہ لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، اس کو دکھتا نہیں ہے، تو حضرت عمر اس کے کپڑے دھل دیا کرتے تھے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ جرجیت صاحب آج کسی کے گھر میں جھاڑو لگا دیں گے؟ ارے ہم اپنے گھر میں نہیں لگائیں گے، کوئی دیکھ لے گا کہیں گے اچھا مولانا صاحب بیوی کے ہوتے ہوئے خود جھاڑو لگا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ایک نہیں 7 11 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود دھل لیا کرتے تھے، اپنے کام گھر کے کام کرنے میں آپ کو شرم نہیں آتی تھی، اپنے گھر کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرو، گھر کا کام کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر اس گھر میں جاتے تھے، برتن مانج دیا کرتے تھے، کپڑے دھو دیتے تھے اس عورت کے، اور اس بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے وقت گئے۔ فجر کی نماز کب ہوتی ہے جانتے ہیں نا؟ ہاں جانتے ہیں، ابھی صبح دیکھ لوں گا کتنے لوگ جانتے ہیں فجر کا وقت۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو اچھا بتائیے آپ کے یہاں فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے، ٹائم کتنے بجے ہو رہا ہے، تو شاید نہیں بتا پائے گا۔ امتحان لے کے دیکھوں؟ دل تو چاہتا ہے کہ امتحان لوں، لیکن کسی کو بھی کھڑا کروں گا تو کہے گا کمینہ میں ہی ملا تھا تجھے۔
ابھی وہ یہی کہے گا تیری نظر میرے ہی اوپر پڑی تھی کیا، اس لیے وہ کہے گا بھرے مجمع میں ہم کو بدنام کرنے آئے تھے، اے بھیا بیٹھ جاؤ آپ لوگ، یہ بھی بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھ کے جاتے ہیں، یار لگتا ہے یہ لوگ شوگر کے مریض ہیں، ان کو زیادہ پیشاب آتا ہے، بیچ سے اٹھتے ہیں تو ڈسٹرب ہوتا ہے، دائیں بائیں سے اٹھ کے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائیو سنیے، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ حضرت عمر فاروق فجر کے وقت اٹھے، صبح جو اذان ہوتی ہے اس وقت، اس سے پہلے تھوڑا اٹھے اور اس بوڑھی عورت کے گھر میں گھس گئے، تو کیا دیکھتے ہیں، اس کے برتن تو مجے ہوئے ہیں، گھر میں جھاڑو لگی ہوئی ہے، بڑھیا کا کپڑا دھلا ہوا ٹنگا ہوا ہے، سوکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے بوڑھی عورت سے پوچھا ماں آج تم نے خود ہی کپڑا دھل لیا، آج تم نے خود ہی برتن مانج لیے؟ وہ بڑھیا کہتی نہیں تو تم نے نہیں مانجے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں میں نے تو نہیں مانجا۔ بڑھیا کہتی ہے میں آنکھوں سے اندھی ہوں، مجھے کیا معلوم، میں نے تو سمجھا کہ تم ہی آئے ہو اور تم ہی جھاڑو لگا رہے ہو، تم ہی برتن مانج رہے ہو، تم ہی کپڑا دھل رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا لگتا ہے مجھ سے پہلے یہ کام کوئی کر گیا، تو انہوں نے کہا چلو ہو سکتا ہے آج کوئی کر گیا ہو، کل آتے ہیں۔ کل اور پہلے آئے، یعنی فجر کی اذان اگر 4:45 بجے ہو رہی ہے تو کل 4:30 بجے ہی پہنچ گئے رات میں، صبح کے وقت۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ فجر سے پہلے دوسرے دن بھی جھاڑو لگ چکی ہے، برتن من چکے ہیں، کپڑا دھل چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اوفو یہ کام کوئی ہے جو کر کے جا رہا ہے، اب چھپ کر پتہ لگاؤں کہ کون ہے، آتا کون ہے اس گھر میں جو مجھ سے پہلے یہ کام کر جاتا ہے۔ تو رات کے تقریباً 2 ہی بجے اٹھے ہوں گے اور چوری سے چھپ گئے ایک درخت کے پیچھے اور دیکھنے لگے کہ دیکھیں کون آتا ہے۔ 3:30-4 بجے کے آس پاس ایک شخص کو دیکھا آتے ہوئے، وہ چہرہ چھپائے ہوئے، جیسے آج کل لوگ ماسک لگا لیتے ہیں ویسے اس نے چہرہ چھپایا ہے اور آیا اور بوڑھی عورت کے گھر گھس گیا، جھاڑو لگایا، برتن مانجا، کپڑے دھوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب گھر سے نکلا تو حضرت عمر نے دروازے پر پکڑ لیا اور کہا اے کون ہو تم، ذرا چہرہ کھولو۔ اس نے کہا نہیں، کہا چہرہ کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو پہلے کام کر کے چلا جاتا ہے، یہ کام تو میں کرتا تھا اس بوڑھی عورت کا، تم کون ہوتے ہو اس گھر میں کام کرنے والے جو مجھ سے پہلے آتے ہو، کون ہو؟ حضرت عمر تھوڑے موٹے تازے انسان تھے، انہوں نے زبردستی کپڑا ہٹایا، ہٹا جیسی کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں یہ تو حضرت ابو بکر ہیں، چیف منسٹر ہے اس علاقے کا۔ جرجیس صاحب اور جرجیس جیسے مولوی اپنے پڑوس میں کسی غریب عورت کے گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتے ہیں، شان گھٹ جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی۔ اتنے بڑے ہو کے اس کے گھر میں جھاڑو لگا رہا، اپنے گھر میں لگائی نہیں، اس کے گھر میں لگا رہا۔ ارے مت لگاؤ، کم سے کم اس کو جو ضرورت ہے وہ تو پوری کر دو۔ ابو بکر صدیق اس سے بھی پہلے کام کرنے لگے اور خلیفہ۔ اچھا جھاڑو لگانا کیسا کام ہے، مدرسے کا یا میرا؟ اچھا پیسہ دینا ہو تو یہاں دیجئے گا، جس کو بھی دینا ہو مدرسے کے لیے وہ یہاں پیسہ دے، مدرسے کا تعاون ہونا چاہیے، ضروری ہے، لیکن تقریر ڈسٹرب نہ کرو۔ امداد کیا مطلب دوسری شادی ہونا اس کی؟ تو بھائی کوئی بنگلہ میں بولے، ہم تو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بول دیجئے، بیچارہ مجبور ہے، ہاں بول دیجئے، جو بولنا بول دیجئے۔ ইমদাদুল কে আছেন রাস্তায় অপেক্ষা হচ্ছে আপনার, আপনি চলে যান। ہم سمجھ گئے ہیں کیا ہے، لیکن بس سمجھ تو جاتا ہوں لیکن بولنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق نے جھاڑو لگائی۔ اچھا جھاڑو لگانا معمولی کام ہے، لیکن حضرت ابو بکر اس کو بھی کم نہیں آنک رہے ہیں، اس کو بھی کم نہیں سمجھ رہے ہیں، چلو یہ موقع ملا تو یہ کام کرو۔ تو کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملے تو کر جاؤ، شاید اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے اور مغفرت فرما دے، بخش دے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کیسے کیسے لوگوں کو بخش دیتا ہے، جنت دے دیتا ہے۔ آئیے میں ایک ایسا واقعہ سناؤں جو بخاری شریف کی حدیث کے اندر آیا۔
بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل، وہ نکلا اپنے گھر سے، یمشی چلے چلا جا رہا تھا، فاشتد علیہ العطش، اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اب دیکھیے میں نے بتانا شروع کیا، سمجھیے گا، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، چاہ رہا ہے، جنگل سے گزر رہا ہے، اور پیاس اس کو اتنی لگ رہی ہے کہ پیاس سمجھتے ہیں نا، پانی کی طلب، پیاس اتنی اس کو لگ رہی ہے کہ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی، تڑپ رہا ہے، پانی کے ڈھونڈ رہا ہے کہیں مل جائے۔ اس کی نظر ایک کنویں پہ پڑی، کہیں یہ کنواں تھا اس زمانے میں، اس کنویں کو دیکھتا ہے تو کنویں چھوٹے چھوٹے ہوتے، اب ہمارے یو پی میں آ جاؤ تو بہت گہرا پانی، بہت اندر، بہت کھودنا پڑتا ہے، اور آپ کے بہار میں کہیں کٹیہار سائیڈ میں، پورنیہ سائیڈ میں چلے جاؤ تو 5-6 فٹ کی اندر ہی پانی نکل آتا ہے۔ تو اس زمانے میں کنویں زیادہ گہرے نہیں ہوتے تھے، پانی جلدی نکل آتا تھا، تو وہ کنویں کو دیکھتا ہے، جہاں کے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اتر جائیں گے، فَنَزَلَ بِئِرًا، عربی کے الفاظ، وہ کنویں میں اترا، فَشَرِبَ مِنْهَا، پانی پی لیا، ثم خرج، پھر کنویں سے باہر آیا، اور جب کنویں سے باہر آیا تو اس نے کتے کو دیکھ لیا۔ اب کتا تو آپ دیکھتے ہو کتنے لوگ تو گاڑی کی سپیڈ کم نہیں کرتے، کتے پہ چڑھ جائے تو چڑھ جائے، مرتا ہے تو مر جائے۔ میرے بھائیوں، کتوں کو تو بھاگنے کی عادت ہے، آپ تو کم سے کم کتوں کے مرنے پر خوشی مت جتائیے۔ اس آدمی نے کتے کو دیکھا، وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے، یلحف، عربی کے الفاظ، زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے، ایسے کر کے کتوں کو دیکھو کہ زبان باہر نکال کے ہانپتے ہیں، تو وہ زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے، وَيَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، عربی کے شبد دیکھیے، زمین پر گیلی مٹی دیکھتا ہے، گیلی مٹی، بھیگی ہوئی مٹی دیکھتا ہے، اسی پر زبان لگانے لگتا ہے، یعنی پانی کو ڈھونڈ رہا ہے، اس مٹی میں سے پانی مل جائے، گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے کہ پانی مل جائے۔ اس آدمی نے اس کتے کو دیکھا جو زبان زمین پر لگا رہا ہے پانی کی تلاش میں، کہنے لگا جو پیاس مجھے لگی تھی اس کو بھی لگی ہے، جو میرا حال تھا اب اس کا حال ہے، جو میری کنڈیشن تھی وہ اس کی ہے، جو میری اوپر گزر چکی ہے وہ اس کی اوپر بھی گزر رہی ہے۔ اس کتے کو بھی پانی پلانا چاہیے، لیکن برتن نہیں ہے، پانی کہاں سے لے؟ تو چمڑے کے موزے چلتے تھے اس زمانے میں، چمڑے کے موزے، آج بھی پہنتے ہیں لوگ، ابھی ہم لوگ خود ہی پہنیں گے، یہ دسمبر کا مہینہ جو شروع ہو جائے گا چمڑے کا موزہ پہننا شروع کر دیں گے۔ تو اس زمانے میں یہاں تک کا موزہ چلتا تھا، یہاں تک کا چمڑے کا، تو چمڑے کا موزہ وہ پہنے ہوئے تھا، وہ چمڑے کا موزہ لے کر اتارتا ہے اور کنویں میں پھر دوبارہ اترتا ہے۔ فَمَلَأَ خُفَّهُ، عربی شبد، اس نے پورا کا پورا چمڑے کا موزہ پانی سے بھر لیا، اور چمڑے کا موزہ پانی سے بھرنے کے بعد وہ ثم رقیہ، چڑھ گیا۔ اب چڑھا کیسے؟ ایک ہاتھ میں موزہ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی بھرا ہوا ہے، اب کنویں میں اتر تو گیا، چڑھے کیسے؟ چڑھے کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ثم امسکہ بفیہ، اس نے چمڑے کے اس موزے کو جو پانی سے بھرا تھا اس نے اپنے منہ میں رکھ کے دانتوں سے دبا لیا۔ کیسے لے گئے؟ ایسے پکڑ لیا، اب دونوں ہاتھ خالی ہو گئے، چمڑے کا موزہ پانی سے بھرا ہوا، منہ سے دبا لیا، دونوں ہاتھ خالی، ثم رقیہ، پھر چڑھ گیا، چڑھنے کے بعد باہر آ گیا، اور جب باہر آیا تو وہ کتے کے پاس گیا اور چمڑے کے موزے کو اونڈیل کر کتے کو پانی پلانے لگا۔ جب کتا پانی پی چکا اور پانی پی کر اس کی پیاس بجھ گئی، وہ چلا گیا، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَغَفَرَ،
وغفر لہ شکر اللہ لہ، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، یعنی یہ کتے کو پانی پلا دینے والی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے گناہ نہیں دیکھے، پاپ نہیں دیکھے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تم نے میری ایک مخلوق پر اتنی کرپا کر دی، اتنا رحم کر دیا ہے۔ غفر لہ، اس کو بخش دیا، جا مرنے کے بعد تو جنت میں جائے گا، تو نے کتے کو پانی پلا کر اس کی پیاس بجھا دی۔ غور کرو، جو اسلام کتے کو پانی پلانے والے کو یہ اجر دیتا ہو، یہ ثواب اور یہ پن دیتا ہو، وہ انسانوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو کتنا بڑا انعام دے گا۔ دنیا میں مانوتا سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے، انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے ہی انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ روزے سے ہیں اور آپ کے ہاں 5:30 بجے سورج ڈوب رہا ہے اور 5 بجے آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی بیمار ہے یا کسی پڑوسی کا بچہ بیمار ہے، اس کو آپریشن ہونا ہے اور آپ ڈاکٹر نے 1 بوتل بلڈ مانگا ہے، اس کے باپ کا بلڈ اس کو لگ نہیں رہا ہے، اس کے خاندان میں کسی کا بلڈ نہیں لگ رہا ہے، پتہ چلا کہ آپ کا بلڈ اس کا بلڈ ایک ہے، اگر آدھے گھنٹے میں آپ نے اس کو بلڈ نہیں دیا تو وہ بچہ مر جائے گا۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ کے بلڈ سے اس بچے کی یا اس آدمی کی یا اس پڑوسی کی جان بچ رہی ہے تو تمہیں بلڈ دینا پڑے گا۔ اگر تمہاری جان نہیں جا رہی ہے تو اس کو بلڈ دو۔ اب سوال یہ ہے کہ آدھا گھنٹے بعد تو روزہ کھولا جائے گا، ابھی ہم اتنا بلڈ نکالیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، کمزوری آ جائے گی۔ اسلام کہتا ہے اب روزہ مت دیکھو، اس کی جان بچاؤ، روزہ ٹوٹتا توڑ دو، روزہ بیکار ہوتا ہو جانے دو، روزہ تو بعد میں بھی تم رکھ لو گے، اگر اس کی زندگی چلی گئی تو بعد میں زندگی نہیں دے پاؤ گے، اس لیے پہلے تم اپنا روزہ توڑو اور اس کو بلڈ دے کر اس کی جان بچاؤ۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ کیا مانوتا ہے اور کیا انسان ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے، برائی برائی کو جنم دیتی ہے، یہ سن لیجئے گا۔ اگر آپ نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو ظہر میں آپ کہیں گے ہاں اذان ہو رہی ہے، ہاں چلو یار نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فجر کی نماز ہم نے جماعت کے، اتنی مشکل نماز جو نہیں اٹھا جاتا ہے آدمی کو، جب وہ پڑھ لی تو ظہر پڑھنے میں کیا، اب ظہر بھی پڑھیں گے۔ ظہر بھی آپ نے پڑھ لی تو آپ کا دل کہے گا عصر بھی پڑھ لو ظہر، جب میری فجر نہیں چھوٹی عصر ظہر تو اب عصر بھی پڑھ لو۔ عصر پڑھ کے آئیں گے تو آپ کہیں گے ارے میں نے فجر پڑھی ظہر اور عصر، تو مغرب بھی پڑھو۔ اب 4 نمازیں آپ پڑھ چکے، اب آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ نے کہا نہیں یار 4 نمازیں پڑھ لی، ایک رہ گئی ہے، اب اس کو بھی پڑھ لو۔ ایک نماز آپ نے صبح پڑھی، آپ کی 5 نمازیں ہوں گی، اور صبح کی نماز آپ نے چھوڑ دی، اب ظہر میں کیا کہو گے؟ ارے یار صبح چھوٹ گئی تو چلو یار شام سے پڑھیں گے۔ شام ہوا تو اب کیا کہیں گے؟ ارے یار جب صبح سے اب تک نہیں پڑھی ہے، چلو یار کل سے نہا دھو کے پڑھیں گے یا جمعے سے پڑھیں گے، اب چھوڑ دی۔ جب آپ یعنی نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے، برائی برائی کو جنم دیتی ہے۔ آپ کے اندر ایک برائی ہے، آپ دوسری برائی کریں گے، دوسری برائی ہے تو تیسری برائی کریں گے۔ جیسے ایک آدمی تھا رشتہ مانگنے گیا، اپنی بیٹی کے لیے اس کو کسی رشتے کی تلاش تھی، اس کو پتا چلا کہ فلاں فلاں گاؤں میں ایک لڑکا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، اس نے سوچا کہ چلو اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کی بات کریں۔ یہ لڑکی کا باپ لڑکے سے ملنے اور لڑکے کے باپ کے پاس گیا تو اس نے سوچا لڑکے سے اور لڑکے کے باپ سے پوچھنے سے پہلے کیوں نہ اس کے پڑوسی سے پوچھوں کہ لڑکا کیسا ہے۔ ہوتا ہے ہمیں جرجی صاحب کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے تو پہلے پوچھتے فلاں کیسا ہے، یہ ہوتا ہے سب جگہ، دستور ہے، یہ اصول ہے۔ تو اس آدمی نے پڑوسی سے پوچھا کہ بھائی فلاں لڑکا جو ہے پڑوسی تمہارا، اس سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ لڑکا ٹھیک ہے؟ تو پڑوسی کہنے لگا ہاں ٹھیک تو ہے لیکن پیاز بہت کھاتا ہے۔ پیاز سمجھتے ہیں نا آپ کیا کیا بولتے ہیں؟ کاندا، کاندا تو بمبئی میں بولتے ہیں، آپ کیا پیاز ہی بولتے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں کہا وہ پیاز بہت کھاتا ہے،
लड़की के बाप ने कहा अरे प्याज खाने से क्या मतलब, प्याज बहुत खाता है। अरे खाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, प्याज बहुत खाता है क्या मतलब है आपका। तो पड़ोसी क्या कहता है, प्याज भी वो हर वक्त नहीं खाता है, कोई वैसी बात नहीं है, प्याज वो तब खाता है जब वो शराब पीता है। लड़की के बाप ने कहा शराब भी पीता है। झट से पड़ोसी क्या कहता है, अरे आप तो टेंशन में आ गए हजरत, शराब वो हर वक्त नहीं पीता है, शराब वो हर वक्त नहीं पीता है, शराब वो तब पीता है जब जुए में बहुत सी रकम जीत कर आता है, तब मारे खुशी में शराब पीता है। लड़की का बाप कहता है क्या मतलब, वो जुआ भी खेलता है। पड़ोसी कहता है अरे भाई आप फिर टेंशन में आ गए, वो 24 घंटे जुआ नहीं खेलता है, वो जुआ तब खेलता है जब किसी के घर में चोरी करने जाता है और उसको अच्छा माल मिल जाता है। लड़की के बाप ने कहा इसका मतलब वो चोरी भी करता है। अरे यार जुआरी भी है, शराबी भी है, तवाइफ के चकले पे भी जाता है, और लास्ट में तुम बता रहे हो कि वो शराब तब पीता है जब वो चोरी बहुत करता है, और चोरी भी वो तब करता है जब उसको तवाइफ के चकले पे जाना होता है ताकि पैसा हो। ये सारी बुराइयां तुम उसके अंदर बता रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि 24 घंटे हट मुझे नहीं करना। मैं इस वाक़े को बताकर ये बताना चाहता हूं कि एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है, एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। इसलिए आपसे जब भी कोई गुनाह हो, उस गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाकर उसको आप धोइए और कोशिश करिए कि दूसरा पाप न जन्मे, दूसरा पाप न उठे। कुरान साफ लफ्जों में कहता है कि मेरे बंदो दुनिया में हमने तुम्हें पैदा किया है तो तुमसे अच्छाइयां भी होंगी और बुराइयां भी होंगी। इंसान है ही ऐसा जो अच्छे काम भी करेगा और बुरे काम भी करेगा, यही तो इंसान का कमाल है। अच्छा, इंसान अगर ये चाहे कि हमसे गुनाह ना हो, पाप ना हो, तो अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। आज मैं नई आपको बात बता रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि मौलाना ये क्या कह रहे हैं। अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है जो बिल्कुल पाप ना करें। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद है, फरिश्ते जो गुनाह नहीं करते हैं, हर वक्त इबादत करते हैं। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास है, फिर अल्लाह को तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी, तुम्हें क्यों पैदा किया दुनिया में। गुनाह होंगे, पाप होंगे। लाओ 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 बेटा, दुआ करूंगा तुम्हें अल्लाह ताला 2 बीवी दे। कह चुका हूं कि उधर दे दो पैसा, डिस्टर्ब न करो। देखिए अब सुनिए मेरी बात, क्या जबरदस्त बात के कही है। इंसान दोनों चीजें लेकर आया है, अच्छे काम भी कर सकेगा और बुरे, ये दोनों काम की ताकत अल्लाह ने उसको दी है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कुरान की आयत पढ़िए। हमने इंसान को गलत काम करने की भी शक्ति दी है और अच्छे काम करने की भी शक्ति दी है। दोनों शक्तियां हैं इंसान के पास, लेकिन अच्छा मनुष्य वो है शक्ति, बुरे काम की शक्ति और बुरे काम की ताकत होने के बावजूद वो बुरे काम को अल्लाह के डर से छोड़ दे। मसलन मेरे पास पैसा भी है, शराब की दुकान भी खुली है, जर्जी साहब ने शराब की बोतल खरीद भी ली है और ले भी ली है, कोई देखने वाला भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, पैसा भी है, शराब की बोतल भी मेरे हाथ में नहीं। यार ये बहुत गलत चीज है, अल्लाह ताला बहुत गुनाह देगा। शराब हराम है, हम नहीं पिएंगे, हमने छोड़ दिया। ताकत होने के बाद, पैसा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी हम अल्लाह के डर से छोड़ दें, ये इंसान बेहतर इंसान है। और इसीलिए फरिश्तों से अफजल है, फरिश्तों से अच्छा कहा। क्यों? फरिश्तों को तो गुनाह करने की ताकत ही नहीं है, फरिश्तों के पास गुनाह करने की शक्ति ही नहीं है। उनको अल्लाह ने कह दिया बस तुम मेरी इबादत करो, वो इबादत में लगे हैं, वो गुनाह करेंगे ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जरा देखिएगा। और नौजवानों तुम्हारे मतलब की एग्जाम्पल है। खूबसूरत लड़की आ रही है, अब सुनोगे, हमें मालूम है।
راستے میں خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، بال کھلے ہیں، میک اپ کی ہوئی ہے، چلی آ رہی ہے۔ ادھر سے ایک اندھا آدمی جا رہا ہے، نابینا آدمی ہے، جا رہا ہے۔ اب نابینا آدمی اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس میں نابینا آدمی کا کمال کیا ہے؟ کوئی کمال ہے؟ ارے یار وہ تو اندھا ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ اب یہ کہو کہ کتنا اچھا آدمی ہے، دیکھو لڑکی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے اس کا کمال ہی کیا ہے؟ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ بلا کی حسین، خوبصورت گال، میک اپ کی ہوئی، اسکرٹ پہن کر شارٹ کپڑے پہنے ہوئے، بھری جوانی چلی آ رہی ہے۔ جرجیت صاحب راستے سے جا رہے ہیں، نظر پڑی، کوئی کہنے والا نہیں ہے کچھ جرجیت صاحب کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ دیکھنے کی طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، اس کے پاس سے بھی گزر رہے ہیں، موبائل بھی ہاتھ میں ہے، چاہیں تو اس کے بغل سے گزرتے ہوئے سیلفی بھی لے سکتے ہیں، ساری طاقت موجود، سارے راستے موجود، لیکن لڑکی کو دیکھتے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، پہلی نظر اچانک پڑ جائے وہ تو معاف ہے، لیکن دوبارہ لڑکی پر غلط نظر مت ڈالو میرے بھائیو، یہ گناہ ہے۔ جرجیت صاحب نے اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کرتے ہوئے نظر جھکا لی اور اس لڑکی پر نظر نہیں ڈالی۔ یہ کمال کی بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد، دیکھنے کی طاقت ہونے کے بعد، آنکھیں ہونے کے بعد، طاقت ہونے کے بعد، سارے راستے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو بچا لیں، یہ ہے کمال۔ اچھا فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کون سا کمال ہے؟ سن رہے ہیں نا؟ فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کون سا کمال ہے؟ بھئی فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہیں، فرشتے تو پیتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی سنا جبرائیل علیہ السلام نے کھانا کھایا؟ کبھی سنا میکائیل علیہ السلام نے کھانا کھایا؟ ارے فرشتے کھاتے ہی نہیں ہیں، پیتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ روزہ رکھ لے تو کون سا کمال ہے؟ نہیں ہے کوئی کمال، اس لیے کہ وہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں۔ اگر بھوکے پیاسے رہ لیے تو کیا بڑی بات، ان کا تو کھانا پینا کچھ ہے ہی نہیں۔ کمال یہ ہے کہ جرجیت صاحب نے روزہ رکھا، صبح سے ساری چیزیں کھانا پینا چھوڑ دی، مزدور ہیں، لیبر کا کام کرتے ہیں، سر پہ اینٹیں لاد کر کسی کا مکان بناتے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، پھر اس کا ٹھنڈا پانی ان کے سامنے موجود ہے لیکن نہیں پی رہے ہیں، کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ میرے بھائیوں، کھانا سامنے، پانی سامنے، سب کچھ موجود، لیکن اس کے باوجود ہم کھانے پینے کو چھوڑے ہوئے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کمال کی بات۔ تو انسان گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، یہ ہے کمال۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ اب آئیے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مسلمانوں تم اللہ سے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، اللہ سے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو نہیں۔ توبہ تو جلسوں میں روز ہوتی ہے۔ ابھی جو مولانا صاحب آئے وہ بھی تو توبہ ہی تو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، آمین 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 ثم۔ یہ توبہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا، اللہ ہمیں معاف، یہ توبہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ آج میں تمہیں توبہ کے 3 چیزیں ایسی بتاتا ہوں، اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہماری توبہ نہیں ہے۔ گئے مسجد میں نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین، یہ توبہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ توبہ کیا ہے؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو اللہ سے۔ توبہ کیا ہے؟ جرجیت صاحب کے ہاتھ پہ شراب ہے، پی رہے ہیں، 2 گھونٹ پیے ابھی، ارے یار یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، نہیں پینا چاہیے، یہ میں نے کیا کر دیا، پوری نہیں پی، ابھی 2 ہی گھونٹ پیے تھے کہ ایک دم احساس ہو گیا یہ تو حرام ہے، نہیں پینا چاہیے۔ پہلی چیز شرمندگی ہونی چاہیے، یہ میں نے کیا کر دیا، اللہ یہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ ہم صرف شراب کی بات کر رہے ہیں، چوری پر بھی یہی ڈیپینڈ، کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے جا رہے ہو اس وقت بھی یہی چیز، مطلب ہر پاپ کے وقت یہ تصور آنا چاہیے میں نے ایک گناہ لیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے سماج میں زیادہ چل رہا ہے۔ اب سوچئے کوئی بھی گناہ آپ کر رہے ہیں، کرنے کے ارے
पहली चीज नदामत, नदामत समझते हैं, शर्मिंदगी, लज्जा, लाज होनी चाहिए ये हमने क्या कर दिया, ओफ नहीं। पहली चीज लाज, नहीं पीना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज हटाओ, अब आज के बाद हाथ नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया, ये शराब की बोतल आधी बची है, अरे यार मैंने तो खरीदी थी 100 रुपए में, अभी तो मुश्किल से 20 रुपए की पी होगी, अभी तो 80 रुपए की बाकी है, चलो आज पी लेते फिर नहीं पिए, नहीं, इसी वक्त छोड़ो। ये दूसरी चीज, ये दूसरी चीज, इसी वक्त छोड़ो, छोड़ दिया, नहीं पिए, फेंक दिया। दो चीजें, पहली चीज लाज, शर्मिंदगी, नहीं, बहुत गलत काम हुआ, इस पे लाज हुई। दूसरी चीज छोड़ दो, फौरन उसी वक्त छोड़ दो। और तीसरी चीज, आय अल्लाह मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं, आज के बाद अब मैं शराब को कभी नहीं पीऊंगा पूरी जिंदगी। ये तीसरी चीज। ये कौन सी तौबा है यार, आज शराब पी लो, शाम को कह दो अल्लाह मुझे माफ कर दे, सुबह हो गया फिर शराब पी लो, शाम को फिर सोने जाओ अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये तौबा नहीं है, ये मजाक है तौबा का, ये अल्लाह के साथ खेल है, हंसी है और मजाक है। आपने अल्लाह को क्या समझ रखा है, उससे मजाक करोगे तुम, अल्लाह के साथ खिलवाड़ करोगे तुम, शरीयत के साथ मजाक उड़ाओगे हम और आप। मेरे भाइयों, ऐसा मजाक पसंद नहीं है, ना अल्लाह को ना उसके रसूल को। इस मजाक से हमें अपने आप को तौबा करना चाहिए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूआ, ऐ ईमानो वालो तुम अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करो, अल्लाह से खालिस तौबा करो, ऐसी तौबा करो अपने गुनाह पर तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, उस गुनाह को फौरन छोड़ देना चाहिए और आइंदा कभी दोबारा उस गुनाह को न करने का अज़्म और इरादा होना चाहिए कि आज के बाद हम कभी ये गुनाह नहीं करेंगे। आपको भी देना है, लाइए माशाअल्लाह, ये तो बड़ी 100 के हैं, हम तो समझ रहे थे 500 के। चलिए देख लीजिए कितना है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। जिस मकसद से आपने मदरसे का ताबुन किया है, अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आइंदा कभी उस जुर्म को न करने का अज़्म और इरादा कीजिए। गुनाह तो होंगे, लेकिन जब गुनाह हो जाए तो क्या दुआ पढ़ो, ये भी सुन लो। आज एक दुआ सिखलाता हूं, याद होगी आपको, और ना हो तो याद कर लो। याद करो, अल्लाह ने जो भी बीमारी इस दुनिया में पैदा की है उसका इलाज भी उतारा है। कोई भी बीमारी, कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं कि जिसका इलाज ना हो। लोग कहते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, ठीक है, हमारे डॉक्टर अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए, ये सच है, लेकिन अल्लाह ने कैंसर का इलाज भी उतारा है। कल इंशाअल्लाह रिसर्च होगी और अल्लाह कैंसर का इलाज भी सामने लाएगा और डॉक्टर लोग कैंसर की दवा भी ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारा महदूद और हमारा महदूद इल्म अभी वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो भी बीमारी अल्लाह ने उतारी है उसका इलाज भी उतारा है। हमें बुखार आता है, पैरासीटामोल खा लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, एलर्जी हो गई है, छींकें आ रही हैं, आपने सिटीजन ले ली, मोन्टार एलसी ले ली, तो ये उसका इलाज आप ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही जो बीमारी अल्लाह ने उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने शराब दुनिया में पैदा की हो, जुआ, जिना, बदकारी, मक्कारी, झूठ, फरेब, ये सारी चीजें ऊपर ही से तो पैदा हुई हैं, और ये सारी चीजें पैदा की हो तो इसका इलाज तो उतारा हो। अल्लाह ने अगर गुनाह पैदा किया है तो उसका इलाज भी बताया। समझ गए ना? अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, अगर गुनाह है तो उसका इलाज भी है। और उसका इलाज क्या है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ये दुआ कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाइए तो। जितने उठा रहे हैं खड़ा करके पूछ भी लेंगे। अब बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं है? ये सोचने वाली बात है, और यही इलाज है।
استغفراللہ ربی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے، من کل ذنب، تمام گناہوں سے، ہر قسم کے گناہ سے، واتوب الیہ، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ غور کرو، اتنی سی دعا یاد کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ یاد کر لو، یہ دعا سکھلائی اللہ کے رسول نے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں یہ دعا پڑھ، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ دنیا میں اگر تم یہ چاہو کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، جاؤ فرشتہ بننے کی کوشش کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ فرشتے تو ہیں اللہ کے پاس، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تم فرشتے بنو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے انجانے میں غلطیاں ہوں، گناہ ہوں جو فرشتوں سے نہیں ہوتا، ہوں تم سے، لیکن جب گناہ ہو تو تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے چھما مانگو، معافی مانگو، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اگر تم نے دعا فرشتہ بننے کی کوشش کی اور چاہ کہ ہم سے ایک بھی گناہ نہ ہو، اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، مٹا دے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا جو دنیا میں آئیں گے اور گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اپنی غلطی اور اپنی خطائیں، اس کی توبہ اور اس کی معافی ہم سے مانگے، یہ اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو سن لو ایک واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تھی نا۔ پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر ان میں روح ڈالی، اس کے بعد جنت میں بھیج دیا، اور جنت میں جب ان کو بوریت محسوس ہوئی، اکیلا پن محسوس ہوا، تو ان کی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، ان کی بھی، اور جنت میں کہا کھاؤ پیو، لیکن ایک حکم دیا، اس درخت کے قریب مت جانا، اس برچ کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ شیطان جنت میں پہنچ کر ان کو بہکانے لگا۔ شیطان کا جنت میں کیا کام تھا؟ اب 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں ہم ایک ایک چیز کا خلاصہ کریں گے تو ہم اپنی اصل بات نہیں بول پائیں گے۔ شیطان کا جنت میں کیا کام تھا؟ لیکن گیا، اس نے بہکایا، آدم و حوا اس کے بہکانے میں آ گئے اور درخت کے پاس چلے گئے اور اس کا پھل بھی کھا لیا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو آدم پھل کھا لیتے؟ اب یہ مت کہیے گا کہ ہم شراب پیتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم پی لیتے، یہ مت کہنا۔ ہم کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرتے، اللہ نہ چاہتا تو ہم کر لیتے۔ میں نے کہا نا، یہ ہم موقع ایسا نہیں کہ ہم اس کی تفصیل میں چلیں، اور چلیں گے تو پھر اسی پہ بہت ہوگی اور پھر ہم اپنی بات نہیں کہہ پائیں گے جو میں نے اٹھایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا اور پھر یہ بھی کہا کہ کھاؤ پیو پوری جنت میں، لیکن اس کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس۔ اور آدم وہیں گئے نہیں، بلکہ اللہ تو جانتا ہی تھا کہ یہ ایسا کریں گے اور کھائیں گے، پھر ہم ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجیں گے۔ اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا، اس لیے آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھایا، اس میں اللہ کی مرضی بھی شامل تھی۔ کھا لیا، نکلو اب چلو، تو اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا، اب نکالا۔ آدم سے غلطی ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی۔ کیوں؟ پریکٹس۔ اب تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہاری اولاد سے بھی غلطی ہوگی، اس لیے پریکٹس یہاں سے شروع کر دو غلطی کرنے کی۔ آدم و حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ جہنم میں بھی بھیج سکتا تھا، اچھا تم نے میری بات نہیں مانی، جاؤ اب جہنم میں، لیکن جہنم میں نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اب دیکھیں تم کرتے کیا ہو، کیا کرتے ہو؟ دنیا میں بھیج دیا، ایک موقع دے دیا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد آدم نے کیا کیا؟ ذرا غور سے معلوم ہے آپ کو؟ آدم اور حوا دونوں دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہی تو اللہ چاہتا تھا کہ غلطی کریں اور اس کے بعد ہمیں پکارے اور ہم سے معافی مانگے، اور آدم نے وہی کیا۔ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، انفسنا اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا، کرپا نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب آدم نے یہ کہا تو اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا، جاؤ۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ انجانے میں تم سے بھی غلطی ہو، اور جب غلطی ہو تو تم بھی کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے چھما کر دے۔
दे, अय अल्लाह मैं तेरे आजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, तो मुझे क्षमा। ये अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने आए और मुझे पुकारे और मुझे बुलाए और मुझसे माफी मांगे। कितने लोग तौबा करते हैं, कितने इस्तिगफार करते हैं, कितनी अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो खुद तो दुआ मांग रहे हैं लेकिन अपने बेटे को देख रहे हैं जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है। एक मां से ज्यादा बेटी के हालात को कोई नहीं जानता होगा, और एक बाप से ज्यादा बेटे के हालात को कोई नहीं जानता होगा। बाप को मालूम है कि मेरा बेटा बाहर जाता है तो बाप नजर रखे किन लड़कों के साथ रहता है, सोहबत का असर पड़ता है। इत्र की दुकान पे बैठोगे तो खुशबू लगेगी, बदबूदार इलाके में रहोगे तो बदबू लगेगी। माहौल अच्छा बनाओ, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दो। आपने देखा एक वो आदमी था जो बेचारा गंदगी उठाता था, उसका पेशा था, उसका काम था, वो लोगों की गंदगी को उठाता और फेंकने जाता, वो पूरे जिंदगी गंदगी के माहौल में रहा, ये उसका पेशा था। एक दिन वो इत्र की फैक्ट्री के पास से गुजर गया, जैसी वो इत्र बनने वाले गांव में गया, और इत्र जहां इत्र बनता था, परफ्यूम, खुशबू, वो उस गांव में जैसे ही गया पूरा इलाका खुशबू से महक रहा है। उसके नाक में जब इत्र की खुशबू गई तो वो बेहोश होकर गिर गया। अब इत्र वाले जो थे बेचारे फैक्ट्री के मालिक सब निकल आए, उन्होंने उसको क्या नहीं किया, पानी मारा नहीं उठा, उन्होंने इत्र सुंघाया नहीं उठा, जन्नतुल फिरदौस सुंघाई नहीं उठा, मजमुआ सुंघाया नहीं उठा, गुलाब जल से सुंघाया नहीं उठा। लोगों ने कहा अरे बड़ा बेहोश हो गया, बहुत तगड़ा बेहोश है, इसके भाई को बुलाओ। उसके भाई को बुलाया गया, उसके भाई ने अपने भाई को बेहोश देखा तो कहा अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? खुशबू का, ये खुशबू सूंघने से नहीं उठेगा। वो गया अपने घर और थोड़ी सी गंदगी लाया लैट्रीन, और लाकर एक रुमाल में कपड़े में बांधकर उसने अपने भाई को वो लैट्रीन सूंघाई, सूंघते ही वो उड़ गया और वो ले गया अपने भाई को। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर उसी माहौल में रहा था, उसके नाक में इतर की खुशबू चली गई, बेहोश हो गया। नौजवानों, तुम जिस माहौल में रहोगे वही तुम्हें मिलेगा। अच्छे माहौल में रहोगे तो अच्छा चीज मिलेगी, और बुरी संगत में रहोगे तो बुरी चीज मिलेगी। जैसे वो गंदगी उठाने वाला इत्र के मोहल्ले में चला गया तो बेहोश हो गया, और जब तक लैट्रीन नहीं सूंघा उठा। ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, और जितने माँ बाप बैठे हैं, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दो, अपने बच्चों को अच्छी सोसाइटी दो। ये देखो तुम्हारा बच्चा किन लोगों के साथ जाता है। शराबी तो नहीं है, सिगरेट पीने वाले तो नहीं है, हुक्का पीने वाले तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा बुरी संगत में रहकर, ऐसा तो नहीं कि हीरोइन इस्तेमाल कर रहा है, गांजा इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बुरी संगत में पड़ जाए। अगर आज आपने अपने बच्चों की निगहबानी नहीं की तो खून के आंसू रोगे जब ये बच्चा गलत रास्ते पे चले। कितने माँ बाप रो रहे हैं, मौलाना साहब दुआ करो मेरा बच्चा गलत। अब मौलाना जर्जिस की दुआ से तेरा बच्चा सही रास्ते पे आ जाएगा? तो दुआ का मजाक उड़ा रहा है। तू जिंदगी भर अपने बच्चे को छोड़ दे, छूट दे गलत लोगों की संगत में, और मौलवी जर्जिस तेरे बाप का नौकर है जो दुआ करे अल्लाह इसके बच्चे को हिदायत दे दे। दोनों चीजें होती हैं। आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे न चले, और हम दुआ करें अल्लाह हमारे नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमा। कितनी तेजी के साथ ये बिगड़ रही है नौजवान नस्ल। कितने माँ बाप रो रहे हैं आज अपने औलाद से। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से कह रखा है कि मैं फला जगह शादी करूंगी, और अगर आपने इंटरफियर किया तो मैं भाग जाऊंगी, फिर बाद में मत कहना कि मेरी नाक कट गई और खानदान की नाक कट गई। और मजबूर है बाप, जानता है कि मेरी लड़की की पसंद गलत है, जानता है वो लड़का बिगड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि बेटी दीवानी हो चुकी है, लेकिन बाप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने अपनी बेटी की जिद पूरी नहीं की तो बेटी भाग कर अपने बाप की नाक कटाने के लिए तैयार है। मजबूर होकर बाप उसी लड़के के साथ शादी कर रहा है। बेटी तू अपना अंजाम देख ले। हम कहां हैं, कहां बैठे हैं हम? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलती कराई गई, गलती के बाद दुनिया में आए, अल्लाह को पुकारा,
اب اللہ نے شیطان کو بھی نکالا. تو نے آدم کو بہکایا تھا نا, چل بھاگ تو بھی دنیا میں جا. اب اللہ نے شیطان کو بھی نکالا تو شیطان کیا کہتا معلوم ہے, اچھا مجھے آدم کی وجہ سے تو نکال رہا ہے, میں نے سجدہ نہیں کیا. ارے میں تجھے تو سجدہ کرتا تھا, تیری عبادت تو کرتا تھا, میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ وہ مٹی سے پیدا ہے, میں آگ سے پیدا ہوں, میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا نکل جاؤ میرے دربار سے. اللہ نے شیطان کو بھی نکالا. اب شیطان کو جب دنیا میں بھیجا تو کیا وہ آدم اور آدم کی اولاد کو چھوڑ دے گا؟ اللہ نے آدم کی دعا سن کر قبول کر لی. اب وہ آدم اور آدم کی اولاد سے پھر غلط کام کرائے گا. تو شیطان نے وہیں پر اس بات کا اقرار کر لیا تھا اور اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا. ابلیس اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ, تو نے آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے اور مجھے بھی تو دنیا میں بھیج رہا ہے, میں جا رہا ہوں, لیکن مجھے قسم ہے اپنے غرور کی, مجھے قسم ہے اپنے تکبر کی, مجھے قسم ہے اپنے گھمنڈ کی, میں تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے آخری عمر تک گناہ کراؤں گا, آخری وقت تک میں پاپ کراؤں گا, لاسٹ مرتے دم تک, آخری سانس تک میں تیرے بندوں سے گناہ کرا کے اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. اللہ نے کہا ابلیس لعین, مجھے چیلنج دے رہا ہے, تو میرے بندوں کو آخری وقت تک بہکائے گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. جا, میں بھی چیلنج تیرا قبول کرتا ہوں اور چھوٹ دیتا ہوں, تو جا میرے بندوں کو آخری دم تک بہکا, لیکن مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی, میں بھی اپنے بندوں کے آخری وقت تک کی توبہ کو قبول کروں گا, ان کی معاف کر دوں گا اور ان کو جنت میں بھیج دوں گا. آخری وقت تک وہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا. ذرا غور کرو, ابلیس چیلنج دے رہا ہے, اللہ چیلنج قبول کر رہا ہے. ابلیس کہہ رہا ہے آخر وقت تک میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اور اللہ بھی کہہ رہا کہ میں بھی آخری وقت تک اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دوں گا. کتنا مہربان ہے وہ, لیکن توبہ کرنے والا چاہیے, معافی مانگنے والا چاہیے, رحم کرنے والا تو وہ ہے. دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو, پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.